نہیں ہے نا، ہمارا بیانیہ آئین کی حفاظت ہے، تو اس آئین کی حفاظت کے لیے ہم نے سینٹ کا دروازہ تو حکومت کے سپرد نہیں کرنا کہ چور دروازے سے آ کے اس آئین کا یہ حلیہ بگاڑ دیں۔ ہم آئین کی حفاظت کے لیے سینٹ کا بھی دفاع کریں گے اور جو میس موبلائزیشن کیمپین ہے اس کو بھی چلائیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب لانگ مارچ کی کال آئے گی، دیکھیے ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی تھی اس کے بعد کیا کہا؟ شاید ہم میں سے کسی نے اتنے پرجوش ہو کے لانگ مارچ کی بات نہیں کی جتنی کہ بلاول بھٹو صاحب کر چکے ہیں۔ تو سب لوگ کمیٹڈ ہیں لانگ مارچ کے اوپر، اور جب لانگ مارچ ہوگی آپ دیکھیے گا لیکن اس کمٹمنٹ کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے کہا تحریک اعتماد لیا، وہ ان کی ایک رائے ہے، پیپلز پارٹی کی اگر ایک رائے ہے تو جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا ہے اس میں سب پارٹیز اپنی آراء دیتی ہیں، اس پہ بحث ہوتی ہے۔ یہ پہلے بھی ان کی طرف سے رائے آئی تھی اور ہم اپنی پارٹی کی رائے دے چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم میں نو کانفیڈنس از اے نان سٹارٹر، اس لیے کہ دیکھیے ہمارے پاس نمبرز تو نہیں ہے نا، یہ نو کانفیڈنس تو نمبرز جب آپ کے نمبر سے تب بھی آپ لوگ ہار گئے تھے سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن۔ وہی بات یہ میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب ہمارے پاس نمبر تھے سینٹ میں، وہ بھی جو آپ کو پتہ ہے جو حکومتی ادارے ہیں یا حکومتی وسائل ہیں انہیں بروئے کار لا کے جادو منتر سے انہیں بھی کم کر دیا گیا۔ تو پاکستان میں آج تک کوئی تاریخ نہیں ہے کہ اپوزیشن ریاست یا انتظامیہ کے مقابلے میں عدم اعتماد کامیاب کر سکے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ اگر آپ مل جائیں، تو اگر ہم نے مل کر ہی بعض قوتوں سے مل کر کوئی ایجنڈا آگے بڑھانا ہے تو پھر ہم یہ اتنا لوگوں کو کیوں ساتھ ان کے ساتھ خراب کرنی۔ جو شاٹس ہیں وہ وکٹ کے دو طرف نہیں چاروں طرف لگا رہے ہیں، پورے میچ پورے اسٹیڈیم میں لگا رہے ہیں اور چاروں طرف شاٹس لگیں گی، لیکن ہدف ایک ہے کہ اس ملک کو اب دیکھیے بڑی ٹھنڈے دل سے میں بات کروں گا، یہ جو پچھلے 2.5 سال کا نظام تھا نا یہ ایک ہائیبرڈ سسٹم تھا، اور پہلے مارشاء اللہ لگتے رہے، کوشش کی جاتی رہی کہ ملک ٹھیک ہو۔ 35 سال کا تجربہ ہے، فوج سے ملک ٹھیک نہیں ہو سکا نا، یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے، آدھا ملک بھی ٹوٹ گیا۔ پھر جمہوری نظام یہاں لایا گیا، جمہوری نظام کو چلنے نہیں دیا گیا، اس کے بھی کہیں پیر پکڑے ہوئے ہیں، کہیں بازو پکڑا ہوا ہے، لنگڑا لولا جمہوری نظام وہ بھی فیل ہو گیا۔ پھر اس دفعہ ایک تجربہ کیا گیا ہائیبرڈ سسٹم کا، وہ ہائیبرڈ سسٹم بھی آپ کے سامنے ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ دیکھیے اب وقت آ گیا ہے، اگر اس ملک سے ہمیں دلچسپی ہے، اگر ہم اپنی اگلی نسلوں کو کوئی اچھی میراث دے کے جانا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک کو پاکستان کے عوام کے سپرد کیا جائے، ان کی منشا ان کی امنگوں پہ چلایا جائے۔ بنگلہ دیش 25 سال بعد ہم سے آزاد ہوتا ہے، وہ اس لعنت سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ ابتدا میں وہاں پہ بھی مارشاء اللہ لگے، لیکن انہوں نے اس وائرس کو ختم کر دیا۔ اب وہ ایک مستحکم سیاست کے ذریعے معاشی طور پہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ ہم کس کا انسٹیٹیوشنلائز ہوگی پالیٹکس؟ امریکہ میں اگر آج پالیٹکس انسٹیٹیوشنلائز ہے تو اس کے پیچھے 200 سال کا تسلسل ہے۔ برطانیہ میں اگر انسٹیٹیوشنلائز ہے اس کے پیچھے بھی 250 سال کا تسلسل ہے، 300 سال کا تسلسل، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ہر 5-10 سال کے بعد، وہ نواب زادہ نصر اللہ صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ آپ پودا لگاتے ہیں جمہوریت کا اور پھر 10 سال بعد اوہو اس نے جڑیں نہیں نکالی، اچھا چلو پھر لگا دو، پھر نکالا پھر لگا دو۔ آپ یہ اگر اکھاڑ پچھاڑ کرتے رہیں گے قیامت تک پالیٹکس انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوگی۔ انڈیا، اب میں اگین آئی ہیٹ ٹو گیو ایگزامپل، 1947 میں تمام ریاستوں میں برہمن جو ان کے اعلیٰ کاسٹ کے لوگ تھے وہ چیف منسٹر تھے، وہاں پہ جو لوور کاسٹ ہیں یا شودر ہیں ان کی کوئی زندگی نہیں تھی۔ آج میجورٹی آف دا اسٹیٹس میں لوور کاسٹ کی وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں۔ کیسے؟ تسلسل کے نتیجے میں نا، یار اس نظام کو چلنے دیں۔ اب ہم میرا خیال ہے مارچ کے بعد یا فرسٹ ویک آف مارچ میں متوقع ہیں، تو جو ہی سینٹ کے الیکشن ختم ہوں گے تو اس کے بعد یہ اس سے پہلے ہی بلکہ ہماری لیڈرشپ جو اگلی میٹنگ کرے گی اس میں ضرور کوئی ڈیٹ کے بارے میں فیصلہ کرے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے پرابلم کیا ہے، پرابلم بڑا سٹرکچرل ہے۔ یہ ایک ایسی حکومت آ گئی ہے کہ جو سمجھتی ہے یہ ہمیں مقابلہ ہے نیو فیشزم اور ڈیموکریسی کا۔ ایک ایسی حکومت اور لیڈر ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ اس ملک میں کوئی وفادار نہیں،
کوئی ملک کا محب وطن نہیں اور کوئی ایماندار نہیں. اور ان کے جو ہمارے اوپر الزامات ہیں وہ اتنے بھونڈے، اتنے جھوٹے ہیں. میں کتنی مثالیں آپ کو دوں. میں پھر بار بار آئی ہیٹ ٹو گیو مائی اون ایگزامپل. 2 سال پہلے مجھ پہ الزام لگا تھا کہ میں نے ملتان سکھر موٹر وے میں 70 ارب روپیہ کمیشن اور کک بیک وصول کیا. حکومت کے وزراء نے پریس کانفرنسیں کی، میری کردار کشی کی. آج 2 سال ہو گئے ہیں اس کی JIT نہیں بن سکی. کہا گیا جی وہ ڈیٹ کمیشن انکوائری کرے گا. وہ ڈیٹ کمیشن کی رپورٹ بھی پتہ نہیں آگے کدھر چلی گئی. میں تو ابھی، اور ایسے احمق ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ جو سی پیک کے پروجیکٹس تھے ان کی فائنینسنگ چائنا نے ڈائریکٹ کی تھی. ندیم صاحب یہ امپورٹنٹ بات ہے. جو ملتان سکھر موٹر وے ہے اس کی جو کمپنیوں کا پینل تھا وہ بھی چین نے تجویز کیا تھا کہ جی یہ 3 ہماری ملک کی بڑی کمپنیاں یہ بڈنگ میں حصہ لیں گی. جو لوئسٹ بڈر تھا اس نے پروجیکٹ لیا، اور جس نے پروجیکٹ لیا اس کو براہ راست چین نے اس کی پیمنٹ کی، حکومت پاکستان کے ذریعے نہیں کی. تو 1 بھی روپیہ سی پیک کا حکومت پاکستان کے خزانے سے ہو کے ہمارے ہاتھوں سے خرچ نہیں ہوا.